بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا یا تفسیر پڑھی، اس دوران میں ایک چیز قدرے حیران کن تھی، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں کیا ہے، اور بے شمار جگہوں پہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ دیکھتے ہیں، قصہ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور موسیٰ کا زیادہ تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے مکی صورتوں میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی دو طرح کی صورتیں ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ جو مکی صورتیں ہیں ان کی الگ خاصیات ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کی کچھ اور خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے مفسرین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شرح کے ساتھ مکی صورتوں میں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اس شرح کے ساتھ مدنی صورتوں میں یہ قصہ بیان نہیں ہوا ہے۔ ایسے میں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ زیادہ بیان کیا۔ تو ناظرین اکرام، اس کی وجہ مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حالات کی آپس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا ہوا، بیسیکلی آپ کی زندگی کے دو پارٹ کیا جا سکتے ہیں، دو حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے سمندر پار کرنے سے پہلے کی زندگی گزاری ہے، اور آپ کی زندگی کا دوسرا پارٹ وہ ہے کہ جس میں آپ نے سمندر پار کرنے کے بعد کی زندگی گزاری ہے۔ سمندر پار کرنے سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ سمندر پار کرنے کے بعد کے حالات سے بالکل مختلف ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو دو پارٹ ہیں ان میں سے ایک پارٹ ہے ڈیزرٹ سے پہلے، صحرا سے پہلے یا ہجرت سے پہلے کا، اور دوسرا پارٹ ہے ہجرت کے بعد کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو سمندر کا پار کرنے سے پہلے کے جو حالات ہیں اس میں آپ کو سامنا ہوا ہے فرعون کا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنا ہوا ہے ڈیزرٹ پار کرنے سے پہلے قریش کا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا سامنا کیا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں قریش کا سامنا کیا۔ اسی لیے جب مکی زندگی میں زیادہ آیات فرعون کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام اس سے یہی سمجھتے تھے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے مخاطب قریش بھی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام اس کو سمجھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین اکرام، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کرنے سے پہلے فرعون کی طرف سے مشکلات کا سامنا رہا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو قریش کی طرف سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ساری باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی نے، ایک انسان نے آگ جلائی، اور جب وہ اس آگ سے آس پاس کا منظر روشن ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نور کو لے گیا۔ اس مثال کی کیا توجیہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جس طرح ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول کی ایک مکی زندگی ہے ڈیزرٹ سے پہلے، اور ایک مدنی زندگی ہے صحرا پار کرنے کے بعد، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے ایک سمندر پار کرنے سے پہلے اور ایک سمندر پار کرنے کے بعد۔ پہلی زندگی کا ہم نے تذکرہ کر دیا کہ آپ کو قریش کا سامنا تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا تھا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تو ان کو کس طرح کے لوگوں کا سامنا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ڈیزرٹ پار کرنے کے بعد منافقین کا سامنا ہوا، عرب کفار کا سامنا ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے پہلے مسلمان ہپوکریٹس کا، مسلمان منافقین کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے بنی اسرائیلی جو اسلام تو قبول کر چکے تھے، مسلمان تو ہو چکے تھے، انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے
جب وہ سمندر پار کرنے کے بعد آگے جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، جس سے موسیٰ علیہ السلام اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو مرادیں ہیں ان کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب صحرا پار کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو ناظرین اکرام وہاں پہ بھی اللہ کے رسول کو جو زیادہ بڑی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا وہ یا تو یہودی تھے یا پھر وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ اندر سے منافق تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں، جو کہ مدنی صورت ہے، ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، جب اللہ کے رسول مدینہ چلے جاتے ہیں تو وہاں کے جو حالات ہیں ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ جانے سے پہلے جو مدینہ کے حالات تھے، اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو یہ مثال بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ابھی نہیں گئے تھے تو وہاں پہ جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ دو بڑے گروہ موجود تھے، ایک عرب کفار تھے جو کہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور دوسرے یہودی تھے یا بنی اسرائیلی تھے، اور ان کے 3 بڑے گروپوں کا آپ نام سن چکے ہیں، بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور اس کے علاوہ بنو نذیر۔ ہم عام طور پہ یہ سنتے ہیں کہ جو یہودی تھے وہ کفار کو آپس میں لڑاتے تھے، اور اس سے بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آپس میں بڑے اچھے انداز سے، بڑے پیار محبت سے رہتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو یہودی تھے ان کے بھی آپس میں تعلقات زیادہ اچھے نہیں تھے، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، باہم دست و گریباں رہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کے مدینہ کے عرب کفار آپس میں دست و گریباں تھے۔ جو عرب کفار تھے مدینہ کے، ان کے اوس و خزرج کے آگے 14 قبائل تھے، اور یہ 14 کے 14 قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان کی باہمی لڑائیوں میں یہودیوں کا بھی بہت زیادہ کردار رہتا تھا۔ یہودی یا تو وہ اوس کے قبائل کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، یا پھر ایسا ہوتا کہ وہ خزرج کے قبائل کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، اور یہ 14 کے 14 قبائل آپس میں لڑتے تھے، لڑائیاں چلتی تھیں، صدیوں لڑائیاں چلتی تھیں، سالوں لڑائیاں چلتی تھیں، اور یہ سارے لوگ ان لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے، اور یہ سب چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمارا آپس میں ایکا ہو جائے، ہمارا آپس میں اتحاد ہو جائے، ہم سب لوگ ایک پیج پہ آ جائیں۔ اور یہ صرف عرب کفار نہیں بلکہ یہودی بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک پیج پہ آ جائیں، اور اس کے لیے جو یہودی تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ ہمیں ایک پیج پہ لے آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے اتحاد قائم کریں گے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، جو عرب کفار تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمارا اتحاد اور اتفاق ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، طے کیا تھا کہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کو ہم اپنا سردار بنا لیں، اس کو ہم جو ہے وہ اپنا بادشاہ مان لیں، اور اس کے انڈر رہتے ہوئے ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق ہو جائے اور ہم سب لوگ ایک پیج پہ آ جائیں۔ تو ناظرین اکرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کو پار کرنے کے بعد مکہ کو چھوڑ کے یثرب میں آ گئے، جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جس کا نام یثرب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ آ گئے اور آپ کے آنے کے بعد جس کا نام مدینہ النبی ہو گیا، تو اس کے بعد جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بجائے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بجائے آپ کا انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر سے نہیں، باہر سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے ہیں۔ اسی طرح جو منافقین تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان سے کفر اختیار کیا، اگر ایمان لائے تو اوپر سے لائے، اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ منافقین سے اور کفار سے جہاد کیجیے۔ ناظرین کرام، ان دونوں کو اکٹھا بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دونوں کا جو طرز فکر تھا، دونوں کا جو سوچنے کا انداز تھا، دونوں کا جو رویہ تھا وہ ایک دوسرے سے کافی ملتا جلتا تھا۔
اس لیے کہ جو بنی اسرائیلی تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے. انہوں نے بھی جانتے بوجھتے انکار کر دیا. اور اس کے مقابلے میں جو کفار تھے عرب کے، انہوں نے تو جان لیا، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، وہ تو مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد، اسلام کو قریب سے دیکھنے کے بعد، اللہ کے رسول کو پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. اس وجہ سے ان دونوں کی مماثلت ہوتی ہے، اور جو مثال ہم بیان کرنے والے ہیں وہ مثال دونوں پہ فٹ ہو سکتی ہے، دونوں پہ اس کا انطباق ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 17 میں کیا مثال بیان فرمائی ہے کہ ایسا بندہ کہ جس نے آگ جلائی، اور اس کی کیا تفسیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے کیا معنی ہے، اس پہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں.